السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر و جلد آمین۔ ڈیئر سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 35 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 36 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن ٹرانسلیشن کا 37 سے سٹارٹ کریں گے اور 41 تک پڑھیں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 36 سے سٹارٹ کریں گے، یعنی 9 پارے کا اینڈ اور 10 پارے کا ابتدائیہ ایک آیہ مبارکہ پڑھیں گے ٹرانسلیشن کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ٹرانسلیشن۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور کر دے ناپاک کو ایک دوسرے پر یا بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، تو ڈیر لگا دے اس کو سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، تو کر دے اس کو جہنم میں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَف، ان کو بخش دیا جائے گا جو تحقیق گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پھر کریں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو تحقیق گزر چکی عادت پہلوں کی، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ ہو فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے، فَإِنِ انتهوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ساتھ اس کے جو وہ اعمال کر رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ دوست ہے تمہارا، نعم المولا و نعم النصیر، بہت اچھا وہ دوست ہے اور بہت ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّمَا غَنِمْتُم، بے شک جو بھی مال غنیمت میں سے ہے، من شیء، کوئی بھی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور راہی مسافروں کے لیے، إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ پر، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جو کچھ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان، دن فیصلے کے یا دن فرقان کے،
یوم التقل جمعان، جس دن باہم دو جماعتیں آمنے سامنے ملیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تفسیر آیت مبارکہ 36 سے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جہنم يحشرون. جیسا کہ ہم لوگ مشرکین مکہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان کے اندر کون کون سی خصلتیں پائی جاتی تھیں. وہ اسلام کے خلاف کیا کیا کچھ کیا کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہ عبادات کرتے تھے، لیکن ان کے عبادات کے جو طریقے تھے وہ ایک انوکھے ہی تھے. بیت اللہ کے پاس جا کر، جو کہ بہت ہی محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، قابل احترام، وہاں جا کر سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے اور طرح طرح سے عجیب و غریب قسم کی عبادت کرتے. اور یاد رہے کہ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنی وابستگی کسی کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو وابستگی ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو پھر ہی قابل قبول ہے، ورنہ ایسی عبادت انسان کے لیے وبال جان ہے. اسی لیے کہا گیا آیت مبارکہ 35 میں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب اس وجہ سے جو کچھ تم کفر کیا کرتے تھے. کیونکہ وہ لوگ اگر عبادت کرتے تھے، کچھ تو وہ دو کرتے تھے، تو وہ کیا تھا؟ اسلام دشمنی کے خلاف، اسلام کے خلاف سب کچھ ان کا کرنا تھا. تو اسی کے پیش نظر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں. یعنی کہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنا مال لگاتے ہیں، تو مزید وہ اور خرچ کریں گے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ ضرور ان قریب اور خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر یہ مال خرچ کرنا ان پر قابل حسرت ہوگا، ندامت کا سبب ہوگا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ ان قریب مغلوب کر دیے جائیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اور یاد رہے کہ عرب میں صدقہ خیرات کرنے کی بہت ہی زیادہ عادت تھی. اس کے علاوہ اسلام دشمنی پہ ہی اپنا مال خوب لگاتے، اور اسپیشلی لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے ہر طرح سے تگ و دو کرتے، اپنا مال بھی لگاتے، اپنی جان بھی لگاتے، اور لوگوں کو لالچ دے دے کر اسلام سے دور کرنا چاہتے. اگر دیکھا جائے مال خرچ کرنا کتنا زیادہ ثواب کا کام ہے، جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، لیکن یہی مال اگر اسلام دشمنی میں لگایا جائے گا تو وہ انسان کے لیے ندامت تو حسرت کا سبب ہوگا. اور جب کلمے کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو اس وقت بھی مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح کہ عبداللہ بن جادان تھا، اس کے بارے میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ سخی تھا، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا تھا، یہاں تک کہ جو حاجی تھے ان کے لیے اس نے بہت بڑا پیالہ تیار کیا ہوا تھا، اور اس میں سرید لوگوں کے لیے تیار کرواتا. سرید کیا چیز کہ گوشت میں روٹی بھگو کر تو آتے جاتے ہر ایک کے لیے شاہراہ پہ اس نے وہ پیالہ رکھوایا ہوا تھا. ہر کسی کو سر عام اجازت تھی کہ وہ اس میں سے کھاتے پیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک بار بھی اللہم اغفر لی نہیں کہا. مال خرچ کرنے کا بھی تبھی فائدہ ہوگا جب اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے. اب ادھر ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف اپنا مال خرچ کرنا. اور جیسا کہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی یہ بہت اسلحہ سے لیس اور بہت زیادہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، بہت زیادہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا.
لیکن اتنا زیادہ مال لگانا، اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنا کسی کام کا نہیں تھا۔ جیسا کہ پھر آپ لوگوں نے بارہا پڑھا سنا کہ جنگ بدر میں ان کو سخت قسم کی شکست کھانا پڑی، بہت زیادہ شکست سے دو چار ہونا پڑا، یہاں تک کہ جو ان کے پیارے تھے، بہت بڑے بڑے سرگنے تھے، ان سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یقیناً ایسا مال ان کے لیے وبال جان بنا، کسی کام نہ آیا۔ پھر جیسا کہ پہلے بھی پڑھا ہم نے کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، ان کے تجارتی قافلے کا جو مال اسباب تھا، اس کا جو منافع تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی سازش کھیلی گئی تھی۔ اور اس وقت بھی جو یہ لوگ غزوہ بدر میں شریک تھے، تو ان کے لیے بہت بڑی خوراک کا انتظام کرنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 1000 لشکر کی خوراک کا خرچہ روزانہ کا 10 اونٹ کا تھا۔ اور یاد رہے کہ اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتا تھا، جس طرح کہ آج ہماری کی نیو ماڈل کی گاڑیاں ہوں، کتنی مہنگی ہوتی ہیں، تو اتنی لاگت ہوتی تھی ایک اونٹ کی۔ اور آپ خود حساب لگائیں کہ ایک جو اتنا بڑا لشکر تھا، اس کی خوراک کا انتظام 10 اونٹ جتنا تھا، اور یہ روزانہ کی بیس پہ تھا، اور لازماً یہ اپنے لوگوں پہ اتنا زیادہ خرچ کر رہے تھے۔ اور پھر ان کے اندر طلب بھی بہت تھی، کیونکہ ان کے اندر قومی حمیت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن یاد رہے کہ مومن جو ہے وہ خالی ہاتھ بھی لڑتا ہے، اور اس کے سامنے اجر کی امید ہوتی ہے، اس کے سامنے جنت کی جو وعدے ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، وہ ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ لوگ جو تھے وہ اپنا مال ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لگانے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے کی حمیت میں یا پھر ایک دوسرے کو نیچ کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے کہ ہمارا مال زیادہ خرچ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ سارے کا سارا مال باعث حسرت، باعث افسوس، ندامت کا سبب۔ تو یہی چیز ہوئی کہ باعث حسرت بھی ہوا اور وہ مغلوب بھی ہو گئے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ابھی جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ بہت ہی بڑھ کر ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ آخرکار ان کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ ایسا ان کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ پھٹک کر الگ الگ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بہت بڑا ڈھیر کر دے۔ فیرکمہ جمیعا، ان سب کو تہ بتہ لگا کر ایک بہت بڑا ڈھیر بن دے۔ فیجعلہ فی جہنم، ان سب کو جہنم میں اکٹھا کر دیں۔ اولئک ھم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک تو جنگ بدر کا جو مقصد ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ باہم ان کو لڑانے کا مقصد کیا تھا کہ جو پاک اور ناپاک ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں۔ پھر ان کو مزید بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا، ان سب کو جہنم میں بہت بڑا ڈھیر بنا دیا گیا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان کا جو دنیا میں رہنے کا مقصد تھا وہ ظاہری شان و شوکت تھا، لیکن حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اتنا مال لگا کر بھی کچھ ان کے ہاتھ نہ آیا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چانس ان کو دے رہے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا، اے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا جو تحقیق پہلے گزر چکا۔ وَإِن یعودوا، لیکن اگر تم پلٹو گے تو تحقیق ہماری بھی جو پہلوں کی ساتھ عادت ہے وہ گزر چکی، یعنی کہ پہلوں نے بھی یہی کچھ کیا، اور ہماری بھی عادت ایسی ہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر وہی کچھ کرتے ہیں انتقاماً جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا۔ اگر تم پلٹو گے تو تحقیق یہ پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، پہلے لوگوں کی بھی ایسی ہی پرانی روش رہی ہے۔ پھر مزید وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ کس چیز کا فتنہ؟ شرک کا، کفر کا، بدعات کا فتنہ، ہر قسم کا فتنہ۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ یعنی کہ جو جنگ کا مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے، نہ تو ظاہری شہرت، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، بلکہ مقصد جنگ کا کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا۔ جس طرح کہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا
کہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بہادری شجاعت دکھانے کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ قومی حمیت کے لیے لڑتے ہیں، اور کچھ اس لیے لڑتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ تو ان میں سے کون فی سبیل اللہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، اصل میں وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو ادھر بھی یہی مقصد بتایا جا رہا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں اپنی حرکات سے، جو کچھ پرانی روش تھی اس سے باز آ جائیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر ان کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی جو معاملہ کرنا چاہیں کریں، تمہارا ان کے ساتھ ظاہری معاملہ ہے، نہیں پھر تم لوگ ان کا ماضی نہیں کریدو گے، بلکہ اگر وہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ جو اچھے معاملات ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ اچھی طرح معاملات سے پیش آؤ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اس کے برعکس اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ یہی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر منہ موڑ لیتے ہیں تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ وہ جان رکھیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مومنین کا دوست ہے۔ جس کا دوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو جائے اس کے لیے بھی کوئی نقصان کا خطرہ باقی نہیں رہتا، وہ بہت ہی اچھا دوست، بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ کہیں فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، کہیں فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس طرح کے الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو بارہا تسلی دیتے رہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں کہ اگر لوگ چھوڑ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہے نا۔ جس کا ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جائے اس کو پھر کسی نقصان، کسی خطرے کی کوئی ڈر خوف نہیں رہتا۔ الحمدللہ کے فضل و کرم سے 9 پارہ ہمارا اختتام کو پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں بعمل بنائے اور جو کچھ اس کی برکات ہم نے سمیٹی اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔